اسلام آباد۔ رات کی یہ خاموش سڑکیں ایک خاص سکون کا احساس دیتی ہیں۔ اس وقت لوگ گھروں میں عبادت میں مصروف ہیں اور مسجد میں دعاؤں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ لنگر خانے میں سحری کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 1:30 پہ شروع کیے تھے پیڑے بنائے ہیں آج 78، 2:30 پہ فارغ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 2:35 جب شروع کرتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے تیار ہوتے جاتے ہیں، پیک اپ ہوتے جاتے ہیں۔ کئی بار ایک ہی سالن ہوتا ہے، کئی بار دو سالن کر دیتے ہیں، ساتھ آملیٹ وغیرہ بنا دیتے ہیں، ایگ فرائی بنا دیتے ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود خدام کھانے کی پیکنگ اور تقسیم کی شروعات کرتے ہیں اور یہ سلسلہ فجر کی اذان تک جاری رہتا ہے۔ رمضان الخير هل كحبيب قد تجلى مرحبا اهلا وسهلا۔ اس دوران ایم ٹی کے کارکن محمد احمد صاحب مسجد میں تشریف لے آتے ہیں تاکہ اذان کی آواز اسلام آباد کے ہر کونے تک پہنچائی جا سکے۔ We start the day early. We do our series at home, and we make sure the PA system is working, all the speakers are working, all the sound is going to all the different houses and the offices in Islamabad. سحری کے بعد جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان مسجد مبارک میں دی جاتی ہے، جو کہ پھر جو تمام ہال میں جو کہ جہاں پہ لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں تمام گھروں میں آواز اس کی جاتی ہے اور لوگ اس کے مطابق پھر اپنا روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں جہاں قصر خلافت واقع ہے، لوگ کثرت سے آتے ہیں تاکہ اپنے پیارے امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں۔ حي على الصلاة۔ And then we're here early to cover the Fajr Azan and the Namaz. اور نماز کے بعد پھر ایک درس ہوتا ہے، درس حدیث، جو کہ جامعہ احمدیہ کے گریجویٹس یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہ درس دیتے ہیں۔ وہ تیاری کر کے حدیث کا درس ہے، رمضان کے برکات کے حوالے سے، رمضان کے فضائل کے اعتبار سے وہ درس 30 دن رمضان میں دیا جاتا ہے۔ کارکنان اپنے معمول کے مطابق اپنے دفاتر میں کام جاری رکھتے ہیں اور اسلام آباد کی روزمرہ سرگرمیاں رمضان میں یوں ہی جاری رہتی ہیں۔ الحمدللہ اس سال رمضان میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے جو لوگ ہیں ان کو اسلام کا تعارف کرایا جائے، رمضان کا تعارف کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک پروگرام خدام الاحمدیہ نے بھی ارینج کیا تھا یہاں پہ، جس میں جو کہ ہمارے قریب اسلام آباد کے کمیونٹی سے جو لوکل احباب تھے وہ آئے تھے اس کے اندر۔ اس طرح لجنہ نے بھی اس حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا۔ الحمدللہ لوگوں کو جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی اسلام آباد کے رمضان کا تعارف اچھی طرح ہو چکا ہے، وہ شامل ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے۔ رمضان کے دوران اس مرتبہ 23 مارچ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ یوم مسیح موعود کا بھی انعقاد کرنے کی توفیق ملی۔ مسجد مبارک میں ہی جلسہ یوم مسیح موعود کیا گیا تھا، جو کہ مقامی جماعتیں تھیں وہ اس میں شامل ہوئیں۔ عصر کی نماز کے بعد روزانہ درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شام کے وقت بھی جب افطار کرتے ہیں تو مسجد مبارک میں جو اذان دی جاتی ہے وہ اسلام آباد کے ہال میں، باہر گراؤنڈ میں، اس کے گھروں میں جو کہ اسلام آباد کے اندر گھر ہیں، سب میں آواز آتی ہے، وہ اس کو سن کے ہی لوگ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نماز مغرب کا جو وقت ہے وہ افطاری کے 10 منٹ بعد ہوتا ہے، تو اس لیے بعض مرتبہ دور سے آنے والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ لنگر میں یہاں پہ اللہ کے فضل سے افطاری کا اچھا انتظام ہوتا ہے کافی لوگوں کے لیے، کافی لوگ یہاں پہ آ کے افطاری وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ رمضان یا خیر الشہور یا فضل رحمن غفور
فيك البشائر غيثها. ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی تو توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خلیفۃ المسیح کے پیچھے جا کے نماز ادا کریں، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر توجہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ غيثها اسی طرح نماز عشاء کے بعد تراویح کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لوگ رکتے ہیں دیر تک اور نماز تراویح میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں حضرت خلیفۃ المسیح کا موجود ہونا اس جگہ کو اس مقدس مہینے میں اور بھی خاص بنا دیتا ہے۔ أنت الشكور